حي على الفلاح۔ خلاصہ مضامین قرآن۔ ڈسکلیمر: یہ قرآن مجید کا رکوع کے حساب سے خلاصہ قرآن صرف اور صرف قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو گھر گھر عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو 0328374152 پر رابطہ کر کے آگاہ کریں۔ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، اس لیے پیش کی جانے والی مواد پر عمل اور یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پارہ نمبر 7۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 11 تا 16 اور سورۃ الانعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ کل ملا کر 7واں پارہ 19 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 6 سورۃ المائدہ کے ہیں اور 13 سورۃ الانعام کے ہیں۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11 آیات 78 تا 86۔ موضوع: پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ سورۃ المائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہ روکتے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رکت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 12 آیات 87 تا 93۔ موضوع: شیطان کے گندے ترین کام۔ 12ویں رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین بھی کی گئی۔ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ اگر وہ باز آ جائیں ابھی تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 13 آیات 94 تا 100۔ موضوع: کثرت حق کا معیار نہیں۔ 13ویں رکوع میں وضاحت کی گئی کہ کثرت کبھی بھی حق کا معیار نہیں رہی اور نہ ہی کثرت کبھی بھی حق کا معیار بن سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 14 آیات 101 تا 108۔ موضوع: بے مقصد سوالات مت کرو۔ 14ویں رکوع میں کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا، اسے چاہیے کہ خود گناہوں سے بچے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 15 آیات 109 تا 115۔ موضوع: حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا عجیب مطالبہ۔ 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان موجود ہے اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر بھی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائیں جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کریں
کہ واقعی عیسیٰ کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 16 آیات 116 تا 120۔ موضوع روز قیامت، اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی، اور اللہ ہمیں ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام۔ موضوع مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 10 اور موضوع اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراف اور اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اللہ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 2 آیات 11 تا 20۔ موضوع امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی کی اس طرح بیان ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آیت نمبر 17۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود، اس سب کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 3 آیات 21 تا 30۔ موضوع حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہیں ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 4 آیات 31 تا 41۔ موضوع معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازل
مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے معجزہ دکھا دیجئے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتی معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، عنقریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 5 آیات 42 تا 50۔ موضوع اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رقت پیدا ہو، وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کے خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ کیا بینا اور نابینا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الانعام رکوع نمبر 6 آیات 51 تا 55۔ موضوع اللہ کن پر مہربان ہے۔ 6 رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کمتر درجے کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کی طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا اور اس پر توبہ کی تو اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 7 آیات 56 تا 60۔ موضوع باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے کہ جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت دراصل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں، اور پھر رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی اور سمندر کے ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 8 آیات 61 تا 70۔ موضوع اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جیسے طوفانی بارشیں، دوسری یہ کہ زمین میں سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلہ، تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ
اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شعائر دین کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 9 آیات 71 تا 83۔ موضوع ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکو میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کے پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے والوں سے، اور ان کو معبود ماننے سے میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والا ہے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 10 آیات 84 تا 91۔ موضوع نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکو میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تاکہ وہ اپنے قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 11 آیات 92 تا 95۔ موضوع جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنے غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 12 آیات 96 تا 101۔ موضوع اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا تفصیلاً بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام بھی کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 13۔ موضوع مشرکین کے معبود کی توہین نہ کرو۔ آیات 102 تا 111۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں معاذ اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلے بار حق آئی اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلائے اور حق آنے کے باوجود جھٹلا دیں، اللہ انہیں محروم کر دیتا ہے اور ان پر
مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے مہر اور ایسے محرومی سے بچائے، ہمیں اپنی خصوصی عنایتیں عطا فرمائے اور مشرکین کے معبودوں کی توہین سے بچائے۔ اس دور تفرقہ میں ایک دوسرے کے معتبر اور ایک دوسرے کے قابل احترام مشاعر کی توہین سے بچائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔